بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل تدرون ما الغیبۃ؟ قالوا اللہ ورسولہ اعلم، قال ان تذکر اخاک بما تکرہ۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ آپ کو پتہ ہے غیبت کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں پتہ نہیں ہے، آپ بتائیں، اللہ جانتا ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا۔ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھائی کا تذکرہ اس انداز سے کرنا جس کو وہ خود اچھا نہ سمجھتا ہو، یہ غیبت ہے۔ تو لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول اگر وہ خرابی اس کے اندر ہو تو؟ پیغمبر کریم نے فرمایا، اگر وہ خرابی اس میں ہوگی جس کا تذکرہ کر رہے ہو تو غیبت ہے، اگر وہ خرابی اس میں نہیں پھر تو یہ تہمت ہے، الزام ہے۔ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے اور بے فائدہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے اور بے فائدہ گناہ ہے۔ بڑا گناہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لڑانے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے اہم ترین کردار غیبت کا ہوتا ہے۔ اور جس بندے کے دل میں کسی مسلمان سے نفرت آ جائے رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب رحمت سے ہٹا دیا گیا تو پھر اس کے لیے بھلائی کہاں سے آ سکتی ہے؟ اس وجہ سے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بدتر گناہ ہے۔ ابھی آپ اندازہ کریں کہ جیسا ویسا آدمی بھی بھلے دیندار نیک نمازی نہ ہو تو بھی زنا سے نفرت کرتا ہے، زنا کو برا سمجھتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کو کہہ دے کہ یار تیرے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں یا فلاں بندے کے فلاں لڑکی کے ساتھ تعلق ہیں تو انسان سنتے ہی شرم میں ڈوب کر مرتا ہے کہ ارے یہ کیا، میرے خلاف ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو زنا کتنا خطرناک گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بدتر ہے، اور ہر بندہ غیبت میں لگا ہوا ہے اور غیبت کو گناہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج والی رات میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کے ناخن کیلوں کی طرح تھے اور اس سے اپنے رخساروں کو، اپنے جسم کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ بتلایا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تھوڑا سا آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے یار، اگر ابھی کوئی چھوٹا سا کیل اٹھا کر کے آپ کے جسم پر، گوشت پر چلائے، تکلیف نہیں ہوگی؟ کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اور جہنم کے آگ کے بنے ہوئے یہ ناخن، وہ اگر اس کسی کے جسم میں لگا جائیں تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ سزا غیبت کرنے والوں کی ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا، حضرت غیبت کیا ہے؟ فرمایا کہ جو خرابی کس کے اندر ہو اور وہ کسی کو بتانا، یہ غیبت ہے۔ جو خرابی کسی میں ہے وہ کسی کو بتانا، یہ غیبت ہے۔ آپ نے دیکھا مثال کے طور پر، وہ لڑکا کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، دوسرے کو جا کر کے بتایا یہ فلمیں دیکھتا ہے، یہ غیبت ہے۔ آپ نے کسی کو دیکھا کہ چوری چھپے کوئی چرس پی رہا ہے، آپ نے دوسروں کو بتایا یہ چرس پیتا ہے، یہ غیبت ہے۔ نماز کے ٹائم پر آپ نے کسی کو دیکھا باہر بیٹھا ہوا تھا، نماز نہیں پڑھ رہا، آپ نے دوسروں کو بتایا، یہ غیبت ہے۔ جو گناہ کسی کے اندر ہو وہ دوسروں کو بتاؤ، یہ غیبت ہے، اسی کا انجام اتنا برا ہے۔ ہاں اگر ایسی خرابی ہے جس میں دوسروں کا نقصان ہوتا ہے تو پھر بتانا لازم ہے۔ چوری کرتا ہے تو بتاؤ تاکہ لوگوں کو پتہ لگے یہ چور ہے، اپنے آپ کو بچائیں۔ یہاں لڑنے کی باتیں کر رہا ہے، میں اس کو ایسا کروں گا ایسا کروں گا، تو پھر بتانا ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے۔ اور پھر صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اگر اس میں وہ خرابی ہو تو؟ فرمایا پھر غیبت ہوگی، لیکن اگر خرابی نہیں ہے پھر بھی کہہ رہے ہو، اس نے چوری نہیں کی اور آپ بول رہے ہو کہ اس نے چوری کی ہے،
اس نے گناہ کا کام نہیں کیا، آپ نے بولا کہ اس نے یہ گناہ کیا ہے، تو یہ تہمت ہے، اور تہمت والوں کے لیے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ جہنمی، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یہ جہنمی ہے۔ یعنی جو خرابی کسی کے اندر ہو اور آپ کا کسی کو بتانا اور وہ اس کو برا سمجھتا ہو تو یہ غیبت ہے۔ کبھی کبھی بولتے ہیں میں تو سامنے کہنے کے لیے تیار ہوں، تو یہاں حدیث میں پیغمبر کریم نے فرمایا ایسی بات کرنا جو وہ پسند نہ کرے، بھلے سامنے ہو تو بھی غیبت ہوگی، بھلے سامنے کرو لیکن ایسا کوئی عیب ظاہر کرنا جو چھپا ہوا تھا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ زنا سے بدتر گناہ ہے، اسی کی سزا جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب کو غیبت جیسے لعنت سے، عذاب سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔